بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر پہلے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے: کل من علیہا فان. یہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، خلقت کیا ہے کہ تمام چیزوں کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، اور فنا ہونے کے بعد سب جو ذات بچے گی اس ذات والا کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، جبار ہے. اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چرندے پرندے، جمادات، نباتات، آسمان زمین، جتنے بھی زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی ذرہ ذرہ کے برابر بھی رہنے والی چیز ہے، تمام چیزیں فنا ہو جائے گی. فنا ہونے کے لیے انسان اگر فنا ہوگا تو یاد رکھیں، انسان اگر فنا ہوگا تو ان کے روح بھی نکل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی انسان کو، جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی جاندار ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو روح یعنی جان ڈالا ہے، اس کے جان کو بھی اس کی روح سے باہر نکالے گا، یعنی موت کی تلخی، موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے، اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کہاں تک آ سکتی ہے؟ موت ہر اس جگہ پر آ سکتے ہیں آپ جہاں پر رہیں. موت چاروں اور سے گھیرے ہوئے مضبوط قلعے کے اندر بھی موت آ پہنچے گی. چاہے آپ سات سمندر پار رہیں، وہاں پر بھی موت آ پہنچے گی. میرے بھائی اور دوستو، موت کسی کا سگا نہیں ہے. موت کسی کو آج تک نہیں بخشا ہے، نہ بخشے گا. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے جو سید البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں پیدا کیے گئے، بھیجے گئے، ان کو بھی موت نے اپنے شکنجے میں لیا. اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم الرسل جو آئے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ذائقہ دیا. موت ہر انسان کو آتا ہے، یعنی اس دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے، مر کر ہی جانا ہے. اور مر کر جانے کے بعد ہم کس کے پاس جائیں گے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہہ دے: ہے اللہ تبارک و تعالی، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں ہیں، بس ادھر سے لوٹ کر تمہارے طرف ہی جائیں گے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. کہ اس مفہوم کہ اس دنیا میں تم اس طریقے سے زندگی گزارو، اس طریقے سے اپنی زندگی بشر کرو جس طریقے سے مسافر کرتا ہے. مثال سمجھے، اگر کوئی مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کے لیے جاتا ہے تو ان کے ساتھ میں کتنے ساز و سامان ہوتا ہے؟ وہ اتنا ساز و سامان رکھتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک جائیں گے، اور اس کے درمیان ہماری بھوک پیاس جو آئے گی انشاءاللہ ان کو دور ہو جائے گی، اتنی ساز و سامان لے کے چلتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ ہم نے اس دنیا کو کھیلنے اور کودنے کے لیے نہیں بنایا ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث: الدنیا مزرع الاخرہ. دنیا جنت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر آپ جس طریقے سے بوؤ گے اسی طریقے سے کاٹو گے، جس طریقے سے آپ مرو گے اسی طریقے سے آپ اٹھائے جاؤ گے. اس لیے مرنے کے لیے آپ اچھے اعمال کرو گے تو اچھے طریقے سے مرو گے اور اچھے طریقے سے اٹھائے جاؤ گے، ورنہ جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کری کہ اس قبر جیسی، اس موت جیسی
بلا کے لیے یا یہ موت جیسی اٹل حقیقت کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے کہ موت ہمیں کس حالت میں اپنے شکنجے میں لے لے گی. میرے بھائی اور دوستو، مرنے کے بعد جو انسان قبر میں جائے گا وہاں پر بھی قبر میں بہت سارے سوالات ہوں گے. میرے بھائی اور دوستو، میں ایک واقعہ آپ سے سنانے کے بعد اپنی بات مکمل کرتا ہوں. یوں تو اس موضوع پر بات کیا جائے بہت لمبی چوڑی ہوگی، اور ہم اپنے علماء کرام اور محدثین کرام کی کلامات کو پڑھتے ہیں، ان کے تفاسیر کو پڑھتے ہیں، ان کے ملفوظات کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر مبارک میں دفن کرنے کے لیے اترے، قبر میں اتارنے کے لیے اترے، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ قبر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: اے قبر، تجھے کیا معلوم، تجھے معلوم نہیں ہم کس ذات اقدس کو، ہم کس ذات کو لے کے تمہارے سامنے سپرد کرنے آئے ہیں؟ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، یہ حضرت حسن اور حسین کی ماں ہے، اور حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو اس وقت زبان عطا فرماتا ہے. وہ قبر بولتا ہے: اے ابو ذر، کیا تجھے اے ابو ذر، میرے اندر جو بھی آتا میں حسب و نسب کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، بلکہ میں ان کے اعمال کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. میرے بھائی اور دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو زبان قال دے دے اور وہ اس طریقے سے باتیں کرے کہ ہمارے اور آپ کے لیے اس سے عبرت کی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم اور آپ بھی قبر کے لیے آخرت کے لیے آج ہی سے ہر وقت وقت تیاری میں لگ جائیں. میرے بھائی اور دوستو، جس طریقے سے ہم تیاری کریں گے اسی طریقے سے ہم پائیں گے. اس لیے کہتے ہیں: کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھے اعمال کا پیمانہ ملے گا، جیسا کہ سورۃ زلزال کے آخری 2 آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ذرے برابر بھی بھلائی ہوں گے اور بھلائی کیے ہوں گے تو وہ بھی تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اچھائی کیے ہوں گے، اچھے اعمال کیے وہ بھی تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے زندگی ختم ہونے سے پہلے یا اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.